اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تم کو اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، دو دو عورتوں سے اور تین تین عورتوں سے اور چار چار عورتوں سے۔ بس اگر تم کو احتمال اس کا ہو کہ عدل نہ رکھو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کرو، یا جو لونڈی تمہاری ملک میں ہو وہی صحیح۔ اس امر مذکور میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر یتیم لڑکیوں کے متعلق کچھ احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اصل میں جاہلیت کے زمانے میں ایک یہ بھی خرابی تھی، جیسا کہ کل آیت نمبر 2 میں بتایا گیا تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں یتیم بچے جس کی پرورش میں رہتے تھے تو ان کے مالوں میں اپنے خراب مال کو ملا دیتے تھے، یعنی ان کا اچھا مال لے لیتے تھے اور خراب مال اس میں ملا دیتے تھے، اور یتیم بچوں کا مال جو ہے کھا بھی لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آیت اتاری، منع کیا کہ جب یتیم بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی جائیداد میں سے جو اس کو حصہ ملا اس کو دے دیا کرو، اس کے اندر کچھ خرد برد مت کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ بہت ساری بچیاں اپنے چاچا رشتہ داروں کی پرورش میں رہتی تھی، تو بالغ ہونے کے بعد ان بچوں سے اس نیت سے وہ پرورش کرنے والے لوگ نکاح کر لیتے تھے یا اپنے بچوں کا نکاح کر دیتے تھے کہ ان کے مال میں سے ہم ان کو دیر مہر دینا نہ پڑے، اپنی مرضی سے ہم دیر مہر متعین کریں گے، یا جو اس کا مال ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، اس کے اوپر ہم قبضہ کر لیں گے۔ ظاہر بات ہے جب وہ کہیں دوسری جگہ نکاح کرے گی بچی تو اپنی جائیداد کا بھی مطالبہ کرے گی، تو جائیداد کے مطالبے سے بچنے کے لیے وہ یا تو خود نکاح کر لیتا تھا یتیم بچی سے، یا جو ہے اپنے بچوں کا نکاح کر دیا کرتا تھا، اور دین مہر اپنی مرضی سے وہ باندھتا تھا۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کا شان نزول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بخاری شریف کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی کی پرورش میں یتیم بچی تھی، اور اس یتیم بچی کے پاس ایک باغ تھا جو چاچا کے ساتھ بھی اس کی شرکت تھی، چاچا کا بھی حصہ تھا یا جس کی پرورش میں تھی اس کا بھی حصہ تھا۔ اب جب اس نے نکاح کر لیا تو نکاح کرنے کے بعد اس پورے باغ پر اس نے قبضہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ حاضر ہوا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم جو ہے یتیم بچیوں سے اس نیت سے نکاح مت کرو کہ اس کے مال پر ہم قبضہ کر لیں گے یا اپنی مرضی سے ہم دین مہر متعین کریں گے، اس نیت سے نکاح مت کرو۔ اگر یہ خوف ہو، یہ ڈر ہو تو تم دوسری عورت سے نکاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنی صراحت سے حکم دے رہے کہ اگر تم کو یہ ڈر ہو، خوف ہو کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے یا اس نیت سے نکاح کرنا اس کا جو دین مہر ہم اپنی مرضی سے متعین کریں گے یا اپنے بچے سے اس کا نکاح کر دیں گے تاکہ اس کا مال ہمارے قبضے میں رہے، وہ مطالبہ نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم اگر یہ خوف ہے تو تم دوسری عورتوں سے نکاح کر لو، ایک نہیں، دو تین چار کے بعد آگے جائز نہیں ہے۔ بیک وقت 4 نکاح کرنا مسلمانوں کے لیے جائز تو ہے، 4 نکاح، لیکن 4 سے تجاوز کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں 4 میں سے کسی ایک کو طلاق دے کر یہ پھر ایک دوسری عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن 4 سے زیادہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ نکاح فرمائے، 11 نکاح۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بیویوں کا انتقال ہوا، اور 9 بیویاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت تک 9 بیویاں رہی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف دیکھیے، مساوات دیکھیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ دوسری عورتوں سے ایک سے اگر بس نہ ہو تو 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن اگر تم کو خوف ہو کہ تم اس کے درمیان عدل و مساوات قائم نہیں رکھ سکو گے تو بس تم ایک ہی بیوی پر کفایت کرو، ایک بیوی سے زیادہ مت کرو۔ اگر تم کو یہ خوف ہو
کہ ہم اس کے ساتھ عدل و مساوات انصاف نہیں کر سکیں گے، ایک ہی بیوی رکھو، زیادہ مت رکھو، یا تم لونڈیوں سے کام چلا لو جو تمہارے پاس ہے۔ لونڈیوں کا زمانہ اب نہیں ہے، نکاح کیے بغیر عورت کو نہیں رکھ سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی تھی، اور ان نکاحوں میں بہت ساری حکمت اور بہت ساری مصلحت تھی جس کو ہم اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہ آپ یاد رکھ لیجئے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام امام میں سب سے زیادہ محبوب تھے، ان کے مخالفین کی تعداد زیادہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، ساری دنیا کے اندر سارے نبیوں سے، انسانوں سے افضل تھے، اللہ کے بعد ہمارے نبی کا مرتبہ تھا، اس لیے سب سے زیادہ مخالفین بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف دیکھیے، جب کہیں سفر میں جایا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کے ذریعے سے جس بیوی کا نام آتا اس بیوی کو ساتھ رکھتے تھے، حالانکہ یہاں پر عدل و مساوات ضروری نہیں تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری یا شرعی حکم نہیں تھا کہ آپ جو ہے قرآن اندازی کیجیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب کہیں سفر میں جاتے تو قرآن اندازی کر کے جس بیوی کا نام آتا اس بیوی کو ساتھ رکھ لیتے تھے، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کام ضروری نہیں تھا، اس کے باوجود بھی ایسا کام کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو جس بیوی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری تھی وہاں آرام فرماتے، تکلیف تھی، بار بار پوچھتے تھے کل کس کے بعد میری باری ہے، کل کس کے بعد میری باری ہے۔ تمام بیویوں نے اندازہ لگا لیا، عقلمند بیویاں تھیں، نبی کی زوجہ تھیں، اندازہ لگا لیا کہ حضرت عائشہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنا چاہتے، تو تمام بیویوں نے خوشی کے ساتھ اجازت دے دی، یا رسول اللہ جس کے پاس آپ رہنا چاہیں، قیام کرنا چاہیں آپ کر لیجئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے قیام فرمایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عدل و انصاف کا خیال کرتے تھے، حالانکہ ضروری نہیں تھا یہ عدل کرنا، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر چونکہ قانون بنانا تھا، عدل اور انصاف کا معیار قائم کرنا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے میں ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے روزانہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھی، ایک شادی انہوں نے کیا اولاد نہیں ہوئی، دوسری شادی انہوں نے کی، دونوں میں سے اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دیتا، جس کو چاہے نہیں دیتا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے تو دوسری شادیوں کا دستور آپ نے قائم کر دیا، دروازہ کھول دیا، آپ نے 2 شادیاں کر کے متعدد نکاحوں کا آپ نے دروازہ کھول دیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں میں نے دروازہ بند کر دیا۔ پوچھا کیوں حضرت، کیسا؟ فرمایا کہ 2 عورتوں کے درمیان عدل و مساوات قائم کرنا پرچرات پر سے گزرنے کے مترادف ہے۔ پرچرات پر سے گزرنا جیسا مشکل ہے، اسی طریقے سے 2 بیویوں کے درمیان انصاف کرنا مشکل ہے۔ اس لیے میں نے جو ہے 2 نکاح کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو 2 نکاح کر کے زندگی گزارنا کتنا مشکل کام ہے، اور اس کے ساتھ عدل و انصاف کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو میں نے اس سے دروازہ بند کر دیا کہ لوگ جب دوسرا نکاح کرنے کے بارے میں سوچیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیوی کے ساتھ ایسے عدل و انصاف کرنے والے ہیں، اور یہ ہم سے ہو نہیں سکتا۔ جب ہو نہیں سکتا تو شادی بھی کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا ایک ترازو تھی، جب کوئی آدمی کو سامان لا کر کے دیتا تو 2 ترازو کے پلڑوں پر ان چیزوں کو رکھ کر کے برابر برابر تولتے تھے۔ بتائیے، برابر برابر تولتے تھے۔ ایک آدمی نے 2 تربوز لائے، 2 تربوز لا کر کے حضرت تھانوی کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا حضرت 2 بیویاں ہیں، دونوں بیویوں کے لیے ایک ایک تربوز لایا ہوں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے 2 ٹکڑے کرو، ایک تربوز کے 2 ٹکڑے کرو، ایک ٹکڑا ایک بیوی کے پاس بھجوا دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیوی کے پاس بھجوایا۔ اس کے بعد پھر دوسرا تربوز تھا اس کو بھی ٹکڑا کیا، اور ٹکڑا کر کے ایک بیوی کے پاس بھجوایا، دوسری بیوی کے پاس دوسرا ٹکڑا بھجوایا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں تو ترازو میں تول کر کے لایا تھا، اور 2 بیویاں تھیں، دونوں کے لیے الگ الگ لایا تھا، اسے پھر توڑ کر کاٹ کر کے 2 بیویوں کے 2 ٹکڑے کر کے الگ الگ آپ نے کیوں بھجوائے؟ اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم تو تربوز تول کر کے لائے تھے کہ آپ کے بارے میں مجھ کو معلوم تھا کہ آپ کیسا بھی تولیں گے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وزن تو ہم تول سکتے ہیں، اس کا وزن تو ہم تول سکتے، مزہ تو نہیں تول سکتے نا۔ کوئی پھیکا ہوتا، کوئی میٹھا ہوتا،
اگر ایک بیوی کے پاس میں نے ایک تربوز بھیج دیا ہوتا، ہو سکتا وہ میٹھا ہوتا، دوسری بیوی کے پاس جو تربوز گیا وہ ہو سکتا پھیکا ہوتا۔ اب ایک کے پاس میٹھا ایک کے پاس پھیکا، تو اللہ کے یہاں میں اس کا کیا جواب دیتا؟ اس لیے میں نے آدھا آدھا کر کے دونوں میں سے بھیجا، تاکہ اگر کسی کے پاس میٹھا گیا تو ایک دوسرا پھیکا بھی چلا جائے، تاکہ عدل و انصاف ہو سکے، اس کے اندر ناانصافی نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک بات بالکل ضروری مسئلہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں، وہ یہ عورت کے درمیان، یعنی اگر کسی کو ایک سے زیادہ بیوی ہو تو اس کے اندر مساوات کہاں تک کرنا ہے ضروری انسان کے بس میں؟ رہائش کے بارے میں، کپڑوں کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، کھانا دونوں کو برابر دینا ہے، اسی طریقے سے رہائش کے لیے مکان دونوں کو برابر دینا ہے، اسی طریقے سے کپڑوں کے بارے میں، یہاں تک کہ وقت کے بارے میں ایک بیوی کے پاس اگر اس نے 24 گھنٹے گزارے تو دوسری بیوی کو بھی 24 گھنٹہ دینا ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نماز پڑھ کر کے تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے، تمام بیویوں کے پاس ذرا دیر جا کر کے وہاں بیٹھتے تھے، ذرا دیر آرام کرتے تھے۔ تمام بیویوں کے پاس جا کر کے یہ کام کرنا کتنا مشکل ہے۔ 9 بیویوں کے پاس عصر کے بعد برابر وقت دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ تو رہائش کے بارے میں اور مکان کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، کپڑوں کے بارے میں عدل و انصاف کرنا، مساوات قائم رکھنا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، یہاں پہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عورت مرد کے درمیان جو خصوصی تعلقات ہوتے اس میں مساوات ضروری نہیں ہے، اس میں مساوات ضروری نہیں ہے۔ رہنا، ٹائم دینا وہاں جا کر کے، جتنی دیر ایک بیوی کے پاس رہا اتنی دیر دوسری بیوی کو بھی دینا ضروری ہے۔ لیکن مخصوص تعلقات جو عورت اور مرد کے درمیان ہوتے اس میں مساوات یعنی برابری ضروری نہیں، کیونکہ اس کا تعلق آدمی کے میلان سے ہے۔ ہر وقت آدمی کا میلان، آدمی کی طبیعت یکساں نہیں رہتی، کبھی طبیعت چاہتی کبھی نہیں چاہتی، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے خصوصی رعایت کی ہے۔ عورت مرد کے درمیان جو خصوصی تعلقات ہوتے اس میں برابری ضروری نہیں ہے۔ طبیعت میں اگر آ گیا تو جو ہے ملاقات کر لی، نہیں آیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں تم ملے، یہاں بھی ملنا ضروری ہے، مخصوص تعلقات قائم رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے۔ اس کا تعلق قلبی میلان سے ہے، اور کسی کے ساتھ قلبی میلان زیادہ ہوتا، کسی کے ساتھ قلبی میلان کم ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں میں ایک سے ایک خوبصورت بیویاں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی میلان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تھا، یہاں تک کہ وفات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے گھر میں ہوئی، کیونکہ حضرت عائشہ زیادہ خوبصورت بیویاں تھیں، لیکن حضرت عائشہ کے اندر جو ذکاوت اور جو فہم اور جو قابلیت اور یادداشت تھی اور قوت حافظہ تھی، وہ دوسری بیویوں میں قوت حافظہ نہیں تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 200 روایات مروی ہیں احادیث کے اندر، کسی سے چند، کسی سے 10، کسی سے 20، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2210 احادیث مروی ہے حدیث کے اندر، ان کی روایات ہے۔ دوسری بیویوں سے اتنی روایات مروی نہیں ہیں، 2210 روایات ان سے مروی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ان کی قابلیت، ان کی صلاحیت، ان کی یادداشت، ان کی فہم و ذکا کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی میلان زیادہ تھا۔ انصاف تو سب کے ساتھ کرتے تھے، برابری سب کے ساتھ کرتے تھے، مساوات سب کے ساتھ کرتے تھے، لیکن قلبی میلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کی طرف تھا۔ اور دعا بھی فرماتے تھے، یا اللہ میرے اختیار میں جتنا تھا میں نے کیا، دعا فرماتے تھے، حدیث میں یہ دعا منقول ہے، یا اللہ جتنا میرے اختیار میں تھا میں نے بیویوں کے ساتھ عدل و مساوات اور برابری میں نے قائم کی، جو میرے اختیار میں نہیں تھا میں اس سے معذور ہوں، مجبور ہوں، یا اللہ مجھ کو معاف کر دیجیے گا، قیامت کے دن میری پکڑ مت فرمائیے گا۔ یہ دعا حدیث کے اندر منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مقام کے حامل نبی، اس کے باوجود یہ دعا کر رہے ہیں کہ میرے اختیار میں جو تھا میں نے کر دیا، جو میرے اختیار سے باہر تھا میں اس کے بارے میں معذور ہوں، مجبور ہوں، یعنی اشارہ حضرت عائشہ کی طرف ہے۔ قلبی میلان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف زیادہ رہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔